شکریہ ادا کیا. اب میں ان کی طرف سے ایک شکریہ کا جو اصل طریقہ ہے وہ ادا کرتا ہوں. جتنے مہمان عزیز وقار بیٹھے ہیں میں نام سے واقف نہیں, میں میری شخصیات سے واقف نہیں, کیونکہ میں یہاں رہنے والا نہیں. جتنے بھی آئے, جتنے بھی بلائے گئے, آپ بلائے گئے, میں بلایا گیا, جتنے بھی بلائے گئے, اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. یہ اس کی کرم نوازی تو ہے نا, لیکن ہم کیا آئیں گے, اس نے بلایا. اس وقت میں آپ کو عرض کروں کہ بلا مبالغہ اتنے لوگ گناہ میں مصروف ہوں گے. کوئی فلمیں دیکھ رہا ہوگا, کوئی ڈرامے, کوئی گانے, کوئی کلموں میں, کوئی تھیٹر میں, کوئی کدھر ہوگا, کوئی کدھر ہوگا. مجھے بتاؤ کیا اللہ کا ہم پر کرم نہیں کہ اس نے ہم تمام کو ان خرافات سے بچا لیا اور اپنے محبوب کے ذکر کی محفل میں بٹھا دیا؟ یہ اس کا کرم نہیں. کرم کسے کہتے ہیں؟ کرم کوئی ایسی چیز تو نہیں نا جو پلیٹ میں رکھ کے دکھائی جائے گی یہ کرم. یہ کرم تو کیا؟ آپ کو پتا ہی یہ محفلیں جو ہم اس وقت محفل میں موجود ہیں, یہ کون سی محفل ہے پتا ہے آپ کو؟ مجھے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یقین کریں, مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اس وقت کہ جب کوئی نعت خواں نعت پڑھ رہا اور لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. مجھے اتنا دل جلتا ہے, میں کیا ہوں, میری اوقات کیا ہے, وہ اس قدر کیا ہے. حضور کی نعتیں پڑھتا ہے تو مشہور ہو گیا, لوگ پیار کرتے ہیں, میری اپنی کوئی اوقات نہیں. جب حضور کا ذکر ہو رہا صلی اللہ علیہ وسلم, سما تمام ذکر ختم. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنت کے باغوں سے گزرو تو وہاں سے کچھ کھا لیا کرو. عرض کی حضور جنت کے باغ کہاں؟ فرمایا یہ ذکر کی محفلیں جو ہیں نا, یہ ذکر کے حلقے جو ہیں جنت کی باغ, یہ جنت کے باغات ہیں, یہ جنت کے باغات ہیں. تو میرے بھائیو اس وقت آپ اس فرمان رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں, اور بڑی ہی دل سے یہ بات سن لیجئے گا, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کی برکت نصیب ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ بہت توجہ کے ساتھ اس محفل میں شریک ہو. باتیں کرنا, گفتگو کرنا, خواہ یہ آپ یقین کریں کہ میں سمجھانے کے لیے عرض کروں, اپنا کوئی محبوب جس سے ہم بہت پیار کرتے ہیں, جو ہمیں بہت عزیز ہو, ایک شخص آئے اور اسی محبوب کی تعریف شروع کر دے تو ہم کو اچھا لگے گا, اور بیچ میں کوئی مخل ہو جائے تو یہ بات سمجھو بلا تمثیل مثال کہ اللہ کے محبوب ہیں. اب کوئی اللہ کے محبوب کی شان بیان کر رہا ہے تو رب کو پیار آتا ہے, اور اس میں اگر کوئی رکھنا ڈالے تو پھر سوچئے سمجھے, کہیں ایسے نہ ہو لینے کے دینے پڑ جائے. لہٰذا یہ محفلیں تو اٹینڈ کرتے ہیں لیکن محفل کے آداب کو بھی سمجھو. خدا کی قسم میں نے حدیث میں کتاب پڑھا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد, جب آپ کا وصال ہو گیا, اس کے بعد جب کبھی صحابہ کرام یا تابعین یا تبع تابعین کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تھا اور آپ کا ذکر ہوتا تو غایت تعظیم سے ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. یعنی کہ ان کا یہ عالم تھا ذکر سننے کا. ایک اہم ہے کہ باتیں بھی ہو رہی ہیں, فون بھی اٹینڈ ہو رہے ہیں, میسیجز بھی ہو رہے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہو واقعی اس کی برکت لوٹ اٹھنا تو آپ یہ کر کے دیکھو, آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو مجھے کہنا, ٹھیک ہے. اور چونکہ میرا تعلق کراچی سے ہے, پنجاب سے نہیں, میں پنجابی نہیں ہوں, اور میں عام طور پر ذرا جو نعت کے کلام پڑھے جاتے ہیں پنجاب میں جو بہت ماشاءاللہ آواز نکال کر پڑھتے ہیں, میں ایسے کلام نہیں پڑھ سکتا. میرے کلام ذرا سلجھے ہوئے ہوتے ہیں اور بعض ہوتے ہیں جھومنے والے, لیکن ایک حد تک. تو اس کو محسوس نہ کیجیے گا, بلکہ جو پڑھ رہا ہوں اس کو سنیے گا. انشاءاللہ میں جو پڑھوں گا اللہ نے چاہا اس کے پیارے حبیب کی شرکت میں تو کوئی شرعی غلطی نہیں ہوگی, کیونکہ میں بزرگوں کے کلام میں رہتا ہوں اور کلام جب بھی پڑھتا ہوں تو دیکھ کے سوچ کے سمجھ کے پڑھتا ہوں کہ آیا اس میں کوئی شرعی غلطی تو نہیں, کیونکہ یہ نعت کا معاملہ ہے.
ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ میری بات آپ نے سنی ہوگی اور سمجھنے کی کوشش بھی کی ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.